ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ کو اس چینل پر اسلام کے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا گناہوں سے توبہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ہے فضیل بن عیاض۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے اور قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ڈاکے بھی ڈالتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، نہ صرف فرضی عبادت بلکہ نفلی عبادت میں روزے بھی رکھتے تھے۔ خیر، آپ کو حضرت فضیل بن عیاض کا ایک قافلہ لوٹنے کا واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کیسے ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرتے ہی ایک یہودی کو کیسے مسلمان کیا، اس کا بھی واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ تو ایک دفعہ ایک مالدار قافلہ سفر کے لیے روانہ تھا۔ اس قافلے میں ایک بہت ہی مالدار شخص بھی شامل سفر تھا۔ اس شخص کے پاس کافی ہیرے اور جواہرات تھے۔ جب یہ قافلہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا تو اس مالدار شخص کے ذہن میں خیال آیا، اس راستے پر لٹیروں اور ڈاکوؤں کے حملے ہوتے رہتے ہیں، کیوں نہ یہ رقم ادھر ہی کہیں گڑھا کھود کر دبا دو، اس طرح میری دولت بھی محفوظ رہے گی۔ تو وہ آدمی قافلے سے الگ ہو کر تھوڑا دور چلا گیا اور اپنی دولت دبانے کی غرض سے زمین میں گڑھا کھودنے لگا، مگر اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس کے پاس عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس آدمی نے اپنی ساری دولت دبانے کے بجائے اس بزرگ کو امانت کے طور پر دے دی، کیونکہ آدمی اس بزرگ کی پرہیزگاری سے متاثر ہو چکا تھا۔ دولت بزرگ کو سپرد کرنے کے بعد وہ قافلے کے ساتھ مل گیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو قافلے نے پڑاؤ ڈال لیا۔ پڑاؤ کا ڈالنا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹنے لگے۔ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اب وہ آدمی جو اس قافلے میں امیر ترین شخص تھا، اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو سب ڈاکوؤں میں لوٹی ہوئی رقم تقسیم کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شخص وہی بزرگ تھا جس نے اپنی ساری دولت امانت کے طور پر سپرد کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس نے خود اپنی دولت ڈاکوؤں کے حوالے کر دی، مگر اتنے میں اس شخص یعنی کہ اس بزرگ نے اس امیر شخص کو اپنے پاس آنے کا کہا اور اس کو بولا کہ جاؤ جا کر اپنی رقم اس جگہ سے لے لو مجھے جہاں امانت کے طور پر دی تھی، تمہاری دولت وہیں موجود ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، مگر باقی ڈاکوؤں نے حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے اس شخص کو اس کی رقم کیوں واپس کر دی؟ تو وہ بزرگ جس کا نام فضیل بن عیاض تھا بولے، اس شخص نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے اپنی دولت دی تھی تو میں اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ تو دوستو، اب آپ کو حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کی کہانی سناتا ہوں کہ آپ نے توبہ کیسے کی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا اور رات کے وقت جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو اس قافلے میں ایک آدمی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب یعنی کہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں؟ بس اس آیت قرآن کا آپ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور آپ نے رقت امیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، فضیل، آخر یہ تم غارت گری اور لوٹ مار کب تک جاری رکھو گے؟ آپ کا یہ کہنا تھا۔ آپ زاروں قطار رونے لگے اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو۔ اس کے بعد آپ ایک ریگستان میں پہنچے جہاں ایک اور قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس قافلے میں ایک شخص بولا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے، ہمیں یہ راستہ بدل لینا چاہیے۔ تو آپ نے اس کی آواز سن لی جو اس نے کہا، تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور بولے کہ آپ فضیل ڈاکے نہیں ڈالے گا، اس نے سچی توبہ کر لی ہے کہ کبھی ڈاکہ زنی نہیں کرے گا، کیونکہ میں ہی وہ فضیل ڈاکو ہوں اور اب ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے سب قافلے والوں سے معافی مانگی اور ان لوگوں سے بھی جن کا مال آپ نے چھینا تھا۔ آپ کو سب نے معاف کر دیا، مگر ایک یہودی بھی قافلے میں موجود تھا۔ اس نے کہا، میں معاف ہرگز نہیں کروں گا، لیکن ایک شخص پر معاف کر سکتا ہوں کہ تم یہ سامنے مٹی کا پہاڑ ہے اس کو ختم کر دو۔ تو حضرت فضیل بن عیاض اسی وقت پہاڑی کو کھودنے لگے کہ اس کو ختم کر دو تاکہ یہ شخص بھی مجھے معاف کر دے، مگر پہاڑ بہت بڑا تھا
تو اتفاق سے آندھی آ گئی اور پہاڑ بود ختم ہو گیا۔ تو یہودی کہنے لگا نہیں، مگر ایک اور شرط بھی ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ جب تک تم مجھے میری لوٹی ہوئی رقم واپس نہیں کرو گے تک میں تمہیں سچے دل سے معاف نہیں کروں گا۔ یہودی نے کہا میرے تکیے کے نیچے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے، وہ مجھے لا دو، میری شرط بھی پوری ہو تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ حضرت فضیل نے ایسا ہی کیا، یہودی کے تکیے کے نیچے سے یہودی کو تھیلی لا کر دی اور فرمانے لگے اب تو مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر یہودی چلا اٹھا پہلے مجھے معاف کرو تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ حضرت فضیل نے یہودی کو کلمہ پڑھنے کا کہا اور وہ یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور یہودی کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے مجھے، میں نے تورات میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ اگر پھر ہاتھ کو بھی چھوئے گا تو اسے کندن بنا دے گا۔ تو جو تھیلی میں نے آپ کو سونے سے بھری ہوئی کہا تھا کہ لا کر مجھے دو، وہ تھیلی مٹی سے بھری ہوئی تھی، مگر جب آپ نے وہ تھیلی تکیے کے نیچے سے لا کر مجھے دی تو وہ سونا بن چکی تھی۔ یہ کہہ کر یہودی زاروں قطار رونے لگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو لگا دی۔ دیکھیے یہ ہے سچی توبہ۔ اور حضرت فضیل نے سیدھے رستے پر آتے ہی ایک یہودی کو مسلمان کر کے ولی ہونے کا ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest